اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور راہ کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رمضان کی تیاری موسٹلی لوگ رجب سے زیادہ ہلچل کرتے ہیں کہ رمضان کی شروعات ہو رہی ہے، رمضان آنے والا ہے، تو اسی ضمن میں ہم انشاءاللہ رمضان کے استقبال میں ان 3 مہینوں میں جو ہونے والے کام ہیں ان پر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آخر تیاری کیسے کرنا ہے اور امت کس طریقے سے تیاری کر رہی ہے۔ سوال جواب سے مجھے لگا کہ بہت اچھے سے باتیں سمجھ آ رہی ہے، تو اس کو بھی انشاءاللہ سوال جواب کے ذریعے سے ہی اس ٹاپک کو سمجھیں گے انشاءاللہ رجب اور شعبان کے متعلق۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 70 سے آغاز کریں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ دنیا کی زندگی کو جو لوگ ترجیح دیتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کو کھیل تماشا بنانے والے ہیں۔ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، تو دنیا کو چاہنے والے، دنیا کی عیش چاہنے والے، دنیا کی من پسند زندگی چاہنے والے، وہ دین کو کھیل تماشے کے طور پر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ ہاں، مگر قرآن کے ساتھ نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کا وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ انہوں نے کھیل تماشا تو بنا لیا ہے، لیکن جو سمجھ گئے اس دین کو، وہ لوگ ان کو نصیحت کرتے جائیں، ان کو تنبیہ کرتے جائیں، انہیں صحیح دین سے آگاہ کرتے جائیں، تاکہ قیامت کے دن کا جو نقصان ہونے والا ہے اس سے وہ آگاہ ہو جائیں، اس میں گرفتار نہ ہو، یعنی عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اور گرفتار بھی اس حال میں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی وہاں پر مددگار ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ کوئی ان سے معاوضہ لیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیے گئے۔ ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا اور دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں بتایا کیا گیا، جو دنیا کی رونقوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دین کو کھیل تماشوں کے طور پر انہوں نے لیا ہوا ہے۔ تو جو دین سمجھے ہیں انہیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم انہیں نصیحت کرتے جاؤ، تم انہیں ڈراتے جاؤ، تم انہیں صحیح راستے کی پہچان کراتے جاؤ، تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ کہ اسی دعا کے ساتھ ہم اس کا افتتاح کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پہلا سوال ہے کہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اسلامک کیلنڈر میں کس نمبر پہ آتا ہے؟ 9۔ 8ویں نمبر پر، 7ویں نمبر پہ، ٹھیک، 7ویں نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اولی، جمادی ثانی، رجب 7th منتھ ہے۔ قرآن میں وہ کون سی آیت ہے، آیت نمبر بتائیے، جس میں مہینے ہیں وہ 12 مہینے بتائے گئے؟ کون سے سورہ کی آیت ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے کیا؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہی رکھی ہے، تو 12 منتھس تبھی سے ہے۔ ایک اور سوال ہے، اشہر الحرم کسے کہتے ہیں، یا حرمت والے مہینے کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ 4 مہینے، ذیقعد، 4 مہینے ہیں، اور کون سے ہیں وہ 4 مہینے؟ ذیقعد، ذی الحج، رمضان، ذی الحج، رمضان۔ رمضان حرام مہینوں میں آتا ہے؟ نہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ رجب بیچ میں آ رہا 7th منتھ، پھر ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ تینوں کنٹینویشن میں آئیں گے۔ ایک اور سوال ہے،
کیوں دیا ہے 4 حرمت والے مہینے؟ اس کا ریزن کوئی بتا سکتا ہے؟ اس میں قتل و غارت اور منع ہے اس مہینے میں. منع کیا منع ہے میں وہ نہیں پوچھ رہی، میں پوچھ رہی کہ یہ کیوں، اس کا مطلب یہ حرمت ان 12 میں 4 مہینے کو چوز کرنے کا کیا ریزن ہے؟ لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے آتے ہیں، اسی لیے ان مہینوں کو حرمت والے مہینہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عمرہ آنے کے لیے اس زمانے میں قتل غارت گری لوٹ مار بہت ہوتا تھا، تو اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرام، یہ بھی تب سے ہی تھا جب 12 مہینے فکس ہوئے تھے، تبھی سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے دے دیے. مین ریزن یہ ہے اس کا کہ وہ عمرہ آنے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے 3 منتھس رکھے کنٹینیوشن میں، کہ آپ ذوالقعدہ میں آپ آئے، سفر شروع کرے ذوالقعدہ میں، ذی الحج میں حج کرے، پھر واپس ہی جانے کے لیے محرم، اور رجب بیچ میں عمرہ کرنے کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رجب کا مہینہ رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے، اس وجہ سے سال بھر میں سال بھر میں ان 4 مہینوں کی حرمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اگلا سوال ہے، ان مہینوں میں کون سے کام کرنے سے منع کیا گیا؟ شہر الحرم کہتے ہیں نا، حرم حرام کا پلورل ہے، تو ان 4 مہینوں کو اشہر الحرم کیوں کہتے ہیں؟ اس میں حرمت کا نام کیوں دیا؟ اس میں جنگ اور خون ریزی قتل غارت گری سے منع کیا قتل و غارت، جنگ اور جنگ، خون ریزی، قتل غارت گری اور جو بھی چیزیں ہیں جس سے انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا. یہ مہینوں میں آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان مہینوں میں کوئی بھی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا پھر ڈبل پنشمنٹ ملتا ہے. ویسے باقی مہینوں میں گناہ کے کام کا جو اگر سنگل مل رہا ہے گناہ، تو ان مہینوں میں ڈبل ہو جاتا ہے. بیسیکلی اگر اس میں سمجھے تو اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے کہ انسانیت گناہ سے زیادہ بچے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے موقع لے کے آ رہے مہینوں کے طور پر، دنوں کے طور پر. اگلا سوال ہے، رجب میں کون سے نئے کام امت میں جو امت میں آ گئے ہیں، وہ کون سی مطلب بدعت، کون سی بدعت ہے جو رجب کے مہینے میں؟ جی کنڈے کرتے ہیں لوگ، منت کے طور پہ کنڈے کیے جاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، شب معراج کی رات کو معراج کرتے ہیں اور چراغا کرتے ہیں، دیے جلاتے ہیں. جی شب معراج کے دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کنڈوں کی عید جو کنڈے مناتے ہیں اور معراج کی رات میں جاگتے ہیں، یہ 2 کام نئے بدعتی کام امت میں آ گئے. اوکے، اب جو رجب ہے، رجب کا جو کنڈے ہیں وہ کون سے ڈیٹس میں لوگ مناتے ہیں؟ 27 رجب، 22 رجب. 22 کو پہلے مناتے تھے کنڈوں کی عید. ابھی ریسنٹ یہ جو ہے نا ان کے باپا جانی الیاس قادری، تو انہوں نے کیا کیا، 15 کو چینج کیا، تو 15 سے لے کے 22 تک یہ کوئی بھی دنوں میں لوگ کھیر پوری بناتے ہیں اور کھاتے ہیں. سیکنڈ 27 رجب کو شب معراج کی رات مناتے ہیں، وہ بھی ایک بدعت امت میں رائج ہو گئی ہے. اگلا سوال ہے، یہ جو کنڈوں کی جو کھیر پوری بناتے ہیں کھاتے ہیں، یہ اس کا آغاز کب سے ہوا، اس کی شروعات کب سے ہوئی، کوئی بتا سکتا ہے؟ جنگ بدر سے. شیعہ لوگ ایک تکا ذرا کہیں سے جا کے لگ رہا ہے، لیکن کسی کو پتا ہے ایگزیکٹ کس جگہ پر یہ کنڈوں کا شروع ہوا ہے؟ یہ نا انڈیا میں شروع ہوا ہے، پہلے لکھنؤ میں شروع ہوا تھا یہ کنڈوں کی عید. اور یہ کنڈا عرب کا ورڈ نہیں ہے، عربی ورڈ نہیں ہے، یہ کنڈا اس کا اردو اور ہندی ورڈ ہے، اور یہ لکھنؤ میں اس کی شروعات ہوئی ہے اور کچھ سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا. اگلا سوال ہے، یہ جو 22 رجب کو یا 15 رجب کو کنڈے منائے جاتے ہیں، وہ کس کی طرف منسوب کر کے یہ لوگ مناتے ہیں؟ وہ کون شخصیت ہے جس کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے؟ منت کا تہوار حضرت علی کی طرف کرتے ہیں. امام جعفر یس، امام جعفر صادق.
ان کے طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. منسوخ کرتے ہیں. اچھا اب یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، یہ کون ہستی ہے؟ امام زین العابدین کی اولاد سے ہے یا زین العابدین کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے علی، یعنی علی دو ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا نام بھی علی ہے، ان کے بیٹے محمد باقر، ان کے بیٹے یہ امام جعفر صادق، یہ اس میں سے آتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے آتے ہیں. تو بہرحال امام جعفر صادق یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. اوکے، اگلا سوال ہے ان کی وفات کب ہوئی ہے، پیدا کب ہوئے؟ ان کی پیدائش ہوئی 80 اور 83 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 70th ایئر، اور ان کی وفات ہوئی 148 ہجری میں. اب ان کے نام سے جو یہ منسوب کیا گیا نا، وہ ان کے بعد اس کے پیچھے کوئی ایک سٹوری ہے، کسی کو پتہ ہے؟ یہ جو کنڈوں کی عید ہے ان کے طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سٹوری؟ کنڈے تو وہیں پہ لیڈیز بیٹھی ہوتی تو ایک منت کا پیالہ اٹھا لیتی ہیں کہ اب نیکسٹ ایئر میں کروں گی، میری منت قبول ہوگی، میری منت پوری ہوگی. خیر اس کی سٹوری یہ ہے کہ امام جعفر کسی لکڑہارے کے خواب میں آئے. فضول اور بدعتی سٹوری ہے جو ہم بچپن میں بھی پہلے سنتے تھے. ایک زمانہ تھا نا بچپن کا جو یہ بریلوی ان کا ہی علم پھیلا ہوا تھا، عام تھا، تو لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا. تو بہرحال ایک لکڑہارے کے خواب میں یہ آئے اور انہوں نے کہا، وہ بہت ہی بیچارہ مطلب غریب تھا، اس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، وہ کمائی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ خواب میں آئے، بولے کہ میرے نام سے یہ نیاز کرو، نیاز میں کھیر پوری بناؤ اور لوگوں کو کھلاؤ. تو وہ لکڑہارے نے اور اس کی بیوی نے بنایا اور وہ آپس میں مل کے کھا لیے. تو اس کی پھر دولت شروع ہو گئی، اس نے محل بنا دیا. تو وزیر کے محل کے سامنے اس نے محل بنا دیا اور وزیر کی بیوی نے دیکھا، رہی تو لکڑہارا ہے، لکڑہارے کی بیوی ہے، تم لوگ ایسے کیسے بنا لیے؟ اس نے کہا کہ ہم نے فلاں امام جعفر صادق کا نیاز کیا تو ہماری یہ حالت ہو گئی، ہمیں ترقی مل گئی. تو اس عورت نے، وزیر کی بیوی نے کہا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو پھر وہ لوگ غریب ہو گئے، ان کا محل چلے گیا، وہ سب غریب ہو گئے، ان پہ مصیبت آئی. مصیبت کیسے آئی؟ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا بیٹا کہیں شکار کے لیے گیا اور مصیبت ایسے آئی کہ وزیر کے پاس ایک تھیلی تھی، وہ تھیلی میں تربوز تھا، لیکن جب کسی نے یہ آ کے، جس وزیر سے دشمنی تھی کسی کو، اس نے آ کے کہا کہ وزیر نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا. تو وزیر کے پاس جو تربوز کی تھیلی تھی اس نے کھولا تو وہ بادشاہ کے بیٹے کا سر تھا. تو بہرحال ایسی مصیبت آئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، وزیر کو اور وزیر کی بیوی کو. پھر وزیر اور وزیر کی بیوی نے توبہ کیا، انہوں نے جیل میں ہی کھیر پوری پکائی، پھر وہاں پہ کھائے، تو پھر ان کی مصیبت دور ہو گئی. پھر بادشاہ نے بلا کے دیکھا تو تھیلی میں تربوز ہی تھا. پھر بعد میں بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ واپس آ گیا محل میں. تو ایسی کچھ بناوٹی سٹوری ہے اور جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. تو اس سے کیا ہو گیا، بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب سے دربار میں یہ کنڈوں کی عید منائی جائے گی. وہاں سے یہ شروع ہوا. اب یہ بادشاہ کرتا نا کوئی بھی چیز تو پھر لوگوں کے لیے عام ہو جاتی، لوگ اندھا دھن کر لیتے تھے اس زمانے میں. اسی طرح تو پہلے ریلیجنس جو ہے پھیلتے تھے. ٹھیک ہے، یہ سنی ہوئی ہے نا سب نے سٹوری؟ جی باجی آپ بولے تو وہ ریکلیکٹ ہو گیا. ہاں ریکلیکٹ ہو گیا. نہیں سنی لیکن کنڈے اٹینڈ کیے ہوئے. ہاں اس طریقے سے وہ کنڈوں کا ٹرینڈ شروع ہوا. اس کے بعد نہ وہ کنڈوں میں بنائے کھیر، تو مٹی کے کنڈے میں بناؤ، ایک دم پیور والے مٹی میں، تو پھر اس میں خوشبو اور فلیورز اچھے آئیں گے اور کھیر اچھی بنے گی. تو پھر وہ کنڈا آنا شروع ہوا. خیر جو بھی ہے، اصل یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی؟ ایکچولی یہ رسم ہے کس کی؟
کس نے اس کو چالو کیا؟ یہ شیعوں نے شروع کیا. ویری شیعہ یہ گڈ کرتے ہیں ویری زیادہ گڈ تر. ویری گڈ. یہ نا شیعہ لوگوں کی ایجاد کردہ رسم ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رجب میں ہوا. یہاں پہ میں نے اوپر ڈیٹ دیا تھا نا امام جعفر صادق کا، ان کی نہ پیدائش اس مہینے میں ہے نہ وفات اس مہینے میں ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اور یہ شیعوں نے ان کی فوتگی کی خوشی منانے کے لیے چھپ چھپ کے پہلے کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کے کنڈے مناتے تھے، کھاتے تھے، پکاتے تھے. میرا ایک بار ایکسپیرینس ہوا بہت بچپن میں کہ یہ کنڈوں کے اس میں گئے اور انہوں نے ہاتھ پلیٹ میں تو نہیں دھوتے نا، لیکن انہوں نے ہاتھ پلیٹ میں دھلوایا، پھر اس کے بعد وہ سارا پانی ایک ٹب میں جمع کیا، پھر وہ لے کے جا کے پیچھے بڑا گڑھا کھود کے تھا اور اس میں انہوں نے پانی ڈالا. یہ بدعتی رسم تھی جو چھپ چھپ کے منائی جاتی تھی. پھر بعد میں پھر وہ اوپنلی ہونا شروع ہو گئی. حضرت ابو معاویہ جو تھے ان کی وفات کی خوشی میں مناتے تھے. یعنی تو جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفت 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی نا، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان سے دشمنی کرتے ہوئے جب ان کی وہ وفات پا گئے تھے تو ان کی خوشی میں یہ لوگ مناتے تھے شیعہ. اور وہ شیعہ کا جو یہ کام ہے اس کو لیا سنیوں نے. اس وقت کے سنی مطلب بریلوی، اگر انڈیا پاکستان کی بات کریں گے تو اس وقت بریلوی سیکٹ اس طریقے سے اسلام داخل ہوا تھا. مطلب امام ابو حنیفہ کا فالوئنگ ہے وہ اپنے انڈیا پاکستان میں داخل ہوا تھا. سوال ہے کہ جو شیعوں کے امام ہیں، پتہ ہے آپ کو لوگوں کو شیعہ کے کتنے امام ہیں، ان کا امام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ جی 12 امام ہیں، یہ تو پتہ ہے، کیا کانسیپٹ؟ یہ 12 امام کو کیا حدیث میں بھی کچھ ہے اس کی دلیل؟ ایک آتھینٹک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ 12 امام رہیں گے تو مسلمانوں کا غلبہ رہے گا. جب 12 امام ختم ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کا غلبہ ختم ہو جائے گا. قیامت کے پہلے کیا ہے، مسلمان سب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام کا نام کسی نے کلمہ پڑھنے والا کوئی ہوگا، تو اسلام کا نام لینے والا کوئی ہوگا. اسلام انجان بن جائے گا قیامت کے وقت. امام مطلب جس کو خلافت ملے گی، جو خلیفہ بنیں گے، وہ حدیث میں مراد وہ امام ہے. لیکن شیعوں نے کس کو امام بنایا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن بن علی، ان کو بھی خلافت ملی. تو اگر وہ 2 خلیفہ ہے، لیکن ان کے بعد حسین ابن علی، علی بن حسین، محمد الباقر، جعفر الصادق، ان کی جو نسل ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، موسیٰ القادم، علی الرضا، محمد التقی، علی الہادی، حسن الاکثری، محمد المہدی وہ آنے والے ہیں. تو یہ ان کا ہے کہ یہ 12 امام ہیں، اور ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ 12 امام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی، ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث میں مطلب ہے ان سے کوئی خطا ہوگا یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 12 امام یعنی 12 خلیفہ ہوں گے جو اس امت کو صحیح راستے پہ گائیڈ کریں گے. جب یہ 12 لوگ ان کا ختم ہو جائے گا تو اسلام مغلوب ہو جائے گا، اسلام کا ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. تو ان میں کون ہے؟ سب لوگ جو متفق ہے وہ 7 لوگوں کا نام ہمیں ملتا ہے. ایک ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلافت ملی ان کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی امت مانتی ہے، اجماع مانتی ہے، سب مانتے ہیں. اجماع مطلب سب لوگ اگر متفق ہے تو اس کو اجماع بولتے، اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اگر سارے لوگ مان لیے ایک بات، اگر لوگ اس پہ اختلاف کرتے تو پھر اس کی آتھینٹسٹی اتنی نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری امت ایک بات پہ متفق ہو گئی تو پھر وہ کام صحیح ہے، اور ساری امت اگر کسی بات پہ اختلاف کر رہی تو اس کام کے صحیح ہونے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو پھر اس کی آتھینٹسٹی ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پراپر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. آخری میں امام مہدی آئیں گے اور وہ 12ویں امام ہوں گے، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے.
یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی شیعوں کے 12 امام الگ ہے، وہ لوگ صرف علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو انہی میں سے انہوں نے امام بنا لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو امام ہیں وہ خلیفہ بنیں گے، وہ خلیفہ، یس، ہاں یہ بات ہے، وہ خلیفہ بنیں گے اور رول کریں گے، انہیں اسلام کو غالب کریں۔ اس میں جو انہوں نے 12 بنائے اس میں صرف حضرت علی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہی خلافت ملی، باقی لوگوں کا ہے اس میں وہ کوئی بھی خلیفہ نہیں بنا۔ اب اس میں ان کے چھٹے امام جو ہے یہ ہے امام جعفر صادق، یہ شیعوں کے چھٹے امام ہیں، اور ان کے پاس اسی سے جعفری سیکٹ جو ہے یہ ایک نکلا ہے شیعوں میں بھی سیکٹس ہے۔ ان کو غلط نہیں بول رہی میں، ان کے پیچھے لوگوں نے غلط چیزیں جو بنا لی ہے، ان کے نام سے ایک سیکٹ بنایا اور اپنے طریقے پہ سے عمل کرنے لگے۔ یعنی یہ شیعوں کے 6 امام میں سے ہیں، امام جعفر جو ہیں، ہاں، اور ان کی جعفر جو ایک انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا، جیسے سنیوں فرقے ہیں اسی طرح ان کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں لوگ، اور غلط بدعتیں کر رہے ہیں۔ وہ تو غلط نہیں ہو سکتی، امام جعفر ہے آخر وہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ اپنی بدعتیں اپنے حساب سے پھر مزید پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ہے، ان کی تو ریسپیکٹ کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے۔ ان کے پیچھے لوگوں نے اپنا پیٹ پوجا کرنے کے لیے، اپنا پیٹ چلانے کے لیے ان کے نام سے کئی ساری بدعتی باتیں۔ اب یہ دیکھیں یہ کنڈوں کا کیا ہے، انہوں نے حکم تھوڑی دیا تھا، یہ انہوں نے کہانی بنا لی، کسی کے خواب میں آ گیا تو ایسا کرو، کرنے سے کیا ہے تمہارے خوشحالی ہو جائے گی، تو لوگوں نے ایسے بول کے شروع کر دیا۔ سمجھ آ رہی؟ دین ایسے کھیر پوری بنا کے کھانے ایسے آپ کو رزق کے دروازے کھولیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رزق کے دروازے کن چیزوں سے کھلنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سارے چیزیں۔ اب وہ سب چھوڑ کے رزق کے دروازے کھلنے کے لیے کھیر پوری بنا کے کھاؤ، مطلب کہیں پہ بھی لاجک تو نظر نہیں آ رہا نا۔ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیر پوری کہاں ہے، عرب کا سسٹم ہے، یہاں پہ کھیر پوری کھاتے تھے 3 دن کئی مہینوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ صاف سیدھا بات ہے کہ یہ کسی یہ خواب کی چیز ہے، اس کو ہم دین بنا لینا اور اس پہ اعتقاد سے عمل کرنا کتنی بڑی گمراہی ہے، نہیں؟ شیطان یہ تو چاہ رہا ہے غیر اللہ کے نام کا اس پہ فاتحہ کرنی۔ جی اس میں جو یہ جعفر صادق کی کھیر پوری بنائے جاتے ہیں، کیا کرتے کیا ہے کھیر پوری بنا کے، کیوں بنا رہی ہے؟ نیاز کہتے ہیں اسے۔ کسی بزرگ کے نام سے اگر آپ کھانا کھلا رہے، کسی کو غریبوں کو کھانا کھلا رہے، اس کو نیاز کہتے ہیں۔ یہ نیاز میں بھی 2 ہے، آپ اللہ کے نام سے کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی کو یہ کر سکتے، آپ کھانا کھلا سکتے، بہت باریک بات ہے۔ دیکھیں باریکی سے انسان شرک میں چلے جاتا ہے، باریک بات اگر نہیں سمجھے تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ باریک بات کیا ہے؟ کھانا کھلانا جائز ہے، کسی مرحوم کے نام سے آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اللہ کے نام سے پکا ہوا کھانا آپ کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جعفر صادق کی نیاز مطلب ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کر سکتے، لیکن ان کے نام سے بات کیا بتا رہی میں، کنڈوں کی کرنا نہیں بتا رہی۔ اگر کوئی بیٹھے بھائی مجھے عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے کھانا کھلانا ہے، آپ کھلا دو، وہ اپنے گھر والوں کے نام سے آپ کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ جعفر صادق کا نہ آل میں سے ہے، پھر حضرت علی کے نام سے، علی رضی اللہ عنہ کے نام سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، جتنے بھی لوگ گزر چکے ان کے نام سے آپ کھلانا چاہ رہے تو آپ کھلاؤ، لیکن یہ پراپر ان کے نام کا کر کے ان کو ان کے وجہ سے، اس وجہ سے کچھ ہمیں فائدہ پہنچنا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اور یہ ٹرینڈ بنا دینا کہ ان کے نام سے کھلاؤ، اس تاریخ کو کھلاؤ اور سب کھلاؤ، اور یہ ایک ٹرینڈ بنانا، ایک عبادت بنانا، ایک لوگوں میں عام کرنا، یہ غلط ہے نا۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی ثواب کسی کو بھی پہنچنا کر کے آپ اللہ کے نام سے پکا ہوا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ ہاں اب نیاز دیکھیں، فلاں بزرگ کو خوش کرنے کے لیے، یہ شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شرک ہے۔ جعفر صادق کو خوش کرنے کے لیے اگر نہیں کریں گے تو ان کو غصہ آ جائے گا، وہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، کچھ ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ اس لیے پراپر یہ دن مناؤ، کھلاؤ، یہ غلط ہے، بدعت ہے،
گمراہی ہے، دین سے بھٹکنے والی چیزیں ہیں۔ ویسے ہی اگر آپ اپنے دادا دادی کو ثواب پہنچانا چاہ رہے، کسی کو ثواب پہنچانا چاہ رہے، تو آپ کے پاس پیسے آپ نے بنا دیا، کھلا دیا، وہ الگ بات ہے۔ یہ باریک فرق ہے، یہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو بہت گمراہی ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے ایصال ثواب، جو کھانا کھلانے کے نام سے لوگوں نے بہت سارے رسومات، بدعت بولیں گے، بہت سارے بدعت ان لوگوں نے ایجاد کر دیے ایصال ثواب کے نام سے کھانا کھلانے کے بارے میں۔ وہ کون سی ہے؟ 11ویں جیسے بات کے بعد 7واں 11ویں 12 فات کا دہم چاہلوم زیارت اور برسی، پھر مرنے 11ویں رجب کی نیاز، اتنی ساری بدعتیں، 11ویں دہم چہلم اور میلاد کی نام کی محفلیں، اور محرم کی نیاز کر کے لوگ وہ بھی نکالتے ہیں، رجب کے کنڈے یہ بھی نیاز ہے، بدعت، 12 فات، بلا بلا بلا، یہ سارے کھانے کھلانے ہیں۔ کس کے نام سے؟ یہ نیاز کے نام سے یا ایصال ثواب کے نام سے۔ 12 دن میں، 40 دن میں، 6 دن میں، دہم چہلم، یہ سب بدعتی کھانے ہیں۔ نام رکھ کے کیوں کھلانا، اور اس 7ویں دن ہی کیوں کھلانا، 40ویں دن ہی کیوں کھلانا؟ آپ کبھی بھی زندگی بھر کھلاتے جاؤ، ڈیلی کھلاتے جاؤ، نام رکھ کے کھلانے کا کیا ہے؟ اور خاص کر اس میں اتنے لوگ آنا اور خاص پکوان پکنا کیوں؟ اپنے اوپر ظلم ہے نا، یہ ہم اپنے اوپر ڈال رہے، حالانکہ اسلام نے یہ سب کچھ نہیں دیا نا۔ اسلام اتنا آسان دین ہے، ہم نے بہت ساری رسومات، بدعتی چیزیں ڈال کے اپنی زندگی مشکل کر دیا۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے کھلانے کے، اگر اس پہ بول دیا کہ 11ویں کرو، دہم کرو، تو وہ تو پھر وہ قرضے لے کے ہی کر رہا ہے نا، قرضے لے رہا ہے۔ آسان بھی اور سستا بھی ہے، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ضروری اسی دن کرنا، بلکہ جب آپ کے پاس مطلب ہے پیسہ، جب آپ کے پاس ہے استطاعت، وہ ٹائم بھی آپ کر لے جو سکتے کرتے ہیں سب بدعت میں شامل ہو جاتی ہیں، بیکار کی چیزیں سب۔ جی، آپ کے پاس پیسہ ہے، کھانا کھلانا ہی نہیں، آپ کسی کے نام سے قرآن دے دو، کہیں فین لگوا دو، کہیں کنواں کھودوا دو، کہیں کچھ کر دو، کسی کو پڑھوا دو، ٹھیک ہے، یہ سب ثواب جاریہ کے کام ہے۔ کسی کو کپڑا پہنا دو، بس صرف کھانا کھلانے کو اور اتنے نام رکھ کے اور لازم کر لینا، اس میں رشتہ دار آئے، فلاں یہ بناؤ، اب 11ویں آ رہی، کیا بنیں گے، وہ بنائیں گے، اس پہ ڈسکشنز کر کے، مطلب یہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتقال ہوا، کئی ساری بیویوں کا انتقال ہوا آپ کی زندگی میں، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، کوئی ایسی ویک حدیث بھی نہیں ملتی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں کیا ہو، دہم کیا ہو، چہلم کیا ہو، نیاز بانٹا ہو، یہ ایک بھی ویک حدیث میں بھی نہیں ملتا۔ تو ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کو فالو کرنے والے ہے کہ نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد کیا ہے ہمارا؟ سوال ہے، چلیے یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا۔ اب چھوٹی مثال دیکھیں، آپ دنیا میں بچے جو ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں جو پورشن میں جو ہے وہ اسی میں کے کویشچنس آئیں گے، اور اس کو وہی کویشچنس کے آنسرز دینا ہے۔ اب یہ پورشن سے ہٹ کے کچھ اور زبردست ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے آؤ اور پیپرز فل کر کے آنسرز لکھ کے آؤ، تو ٹیچر کامیاب کرے گی؟ نہیں، پورشن سے ہٹ کے آپ کچھ بھی لکھو تو سکسیس تو نہیں ہوں گے نا۔ پورشن سے ہٹ کے آپ اچھی رائٹنگ سے لکھو اور ایڈیشنل پہ ایڈیشنل لے کے کئی ساری اتنا موٹا گچھا بنا کے آپ دیکھ کے آؤ، اس کے مطابق آپ جواب نہیں دیں، وہ تو پورا ایسے کراس مار دے گی نا، 0 ہی آئے گا۔ تو اتنا سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ نبی دین بڑی چیز ہے، یہ تو اسکول کالج یونیورسٹی کی چیزیں ہیں، وہاں پہ ایکسیپٹ نہیں ہے، سلیبس سے ہٹ کے، پورشن سے ہٹ کے آپ کچھ کرو تو آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ پورشن سے ہٹ کے اچھا دکھ رہنا، قرآن ہی تو پڑھ رہے نا، کھانا ہی تو کھلا رہے نا، ایسے کر کے اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اللہ کو راضی کرنے کا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सोर्सेस दिए, एक है कुरान, दूसरा है सुन्नत। और अल्लाह ताला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्वे हसना है, उनको तुम कॉपी करो, उनको फॉलो करो, उन्होंने जैसा दीन अमल करके दिखाया वैसा तुम अमल करो, काफ़ी अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे। ये क्या हमने से लिख के, अच्छी मेरी हैंड राइटिंग है, मैंने एडिशनल्स पे एडिशनल्स लेके इतना मोटा गुच्छा बना के दे दिया, अल्लाह ताला सक्सेस करो तो करेंगे अल्लाह ताला। सिंपल एग्जाम्पल है ना, तो उसमें हमें सोचने की ज़रूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम इसको पकड़ोगे, थाम लोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। तो अल्लाह की किताब है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब ये है ना, क्या हो गया, किधर हो गया, हम करके करते जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला तो पेपर तो क्रॉस मार के दे देंगे ना। अगला सवाल है, सवाल ये है, नजर व नियाज कब हराम बनता है, कब बिदअत और शिरक बनता है? अल्लाह के नाम से, गैरुल्लाह के नाम से नाम लेना, गैरुल्लाह के नाम से अगर आप पका रहे तो वो हराम है, ठीक है, वो शिरक भी है, हराम भी है। अल्लाह के नाम से खिला रहे आप किसी को सवाब पहुंचाने की नीयत से, तो फिर ये जायज़ है कि नाजायज़ है? ये जायज़ है। खाने की चीज़ भी कब कब हराम बनती है, उसके तीन केसेस है। एक है जब आप अल्लाह के नाम से अगर ना दिए तो वो हराम हो जाता है, किसी गैरुल्लाह के नाम से आप पका रहे तो हराम है। दूसरा, कोई हराम चीज़ पका रहे, हराम चीज़ पका के भी लोग बांटते हैं, वो भी हराम है। और ये अक़ीदा रखना कि जिसके नाम से हम बना रहे वो भी हमारा मुश्किल कुशा है, जैसे ये लोग जाफ़र सादिक कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मुसीबत आएगी, ऐसा सोचना ये भी हराम कहलाता है। अच्छा, जैसे कि मुकर्रर टाइम पे ये डिश बनाना बोल के ऐसा जो बना के रखे वो चीज़ नहीं करना। उनकी पैदाइश को ख़ास करना या फिर उनकी वफ़ात को ख़ास करना या फिर उनके नाम से हर साल देना ही कंपलसरी, क्यों? आपके पास इस्तिताअत है तो दो, नहीं है खली वली आप दुआ करो। सबसे बेस्ट जो हम ईसाले सवाब करते हैं मैयत के लिए वो बेस्ट दुआ है, दुआ से ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट दुआ है, कसरत से दुआ करो, जितने भी लोग गुज़र चुके उनके लिए कसरत से दुआ करो। उससे अलावा आपके पास माली इस्तिताअत है तो फिर खाना खिलाओ, कपड़े पहनाओ, सवाब जारिया के काम करो, ये बांटो, उधर कुआं खोदवा दो, किताबें दो, किसी को तालीम दिलवा दो, किसी को रोज़गार लगवा दो, तो ये सब चीज़ें उसमें जायज़ ईसाले सवाब में आते हैं। स्पेशल दिनों का इंतज़ार नहीं करना, जब आपकी है इस्तिताअत तो आप वो टाइम कर ले सकते। अच्छा, ये जो नियाज और फातिहा जो है, ये दोनों में क्या फ़र्क है पता है? फातिहा भी लोग देते हैं ना, तो वो क्या है, क्या भला है वो फातिहा? जैसा आपको सीधे करके साथ में दिखाते, न्याज को तो मन्नत करते, किसी के इंतकाल होने के बाद लोग फातिहा रखते हैं। ने किसी आम लोग जो है ना, उनके नाम से जो खाना बना के खिलाते हैं वो फातिहा कहते हैं लोग। बड़ा आदमी है, किसी नामवर आदमी है, उसके नाम से जो दिया जाता मन्नत मांग के, वो नियाज होती है। इनके रखे हुए नाम है ये सब, जो बिदअती लोग हैं उनके रखे हुए नाम है। और फातिहा में भी लोग क्या करते हैं, वो देख सामने रखते हैं, रजब के कुंडे जो है ना इतना फूलों से सजा के, और वहाँ पे कुछ म्यूज़िक लगा दिया, क़वाली लगा रहे, पता नहीं क्या कर रही है, तो लाइटिंग्स लगा के पूरा डेकोरेट कर रहे दस्तर के जगह पे। अच्छा, ये कुरान ख़वानी भी किया जाता है ना, जो मैयत के नाम से की जाती है। और बहरहाल जो भी है, अगला सवाल है, अब ये जो बिदाती काम है उसको जायज़ करार देने के लिए लोग जो मिसालें देते हैं ना, वो कौन सी मिसालें हैं? खाली टाइम पे तो नहीं करे, कम से कम इस बहाने से कर ले रहे बोल। और क्या मिसाल देते, किस चीज़ की मिसालें देते जायज़ करार देने के लिए? बाप दादा के जमाने से होता आ रहा है तो वो गलत कैसे होगा? दादा परदादा के जमाने से और क्या बोलते, वो तो वो लोग करें, हम कर रहे, लेकिन मिसाल देते ना, मिसाल देने की कोशिश करते, देखो ये चीज़ ऐसा है तो फिर जैसे अभी सीधा डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जैसा नहीं जा सकते ना, तो इनके थ्रू जाते। इवन फातिहा का भी मैं जरा क्लियर नहीं, नाजिया ये बोलते कि सूरह फातिहा तो पढ़े थे नबी करीम, तो वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी है। तो फातिहा का
مرنے کے بعد ہی نہیں نازیہ، وہ نارملی بھی جو ہے پہلی جمعہ، مہینے کے پہلی جمعہ کو بھی مناتے. اچھا پتہ نہیں، اور اگر کھودے تو جمعرات، کتنی پہلی بدعتیں جمعرات. نکل کے آتی ہیں. اچھا یہ لوگ کیا ایکچولی یہ جو بدعتی کام کرنے کے لیے دلیل موسٹلی جتنے بھی لوگوں سے میں نے اب تک بات کی سب ایک ہی مطلب ایسے رٹایا ہوا طوطا ہوتا ہے نا، ویسی وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی. یعنی کہیں سے اس نے سن لیا ان کے امام سے، ان کے شیخ سے، وہی بات رٹا طوطا پھر ریپیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ تم دنیا میں لائٹ استعمال کر رہے نا، پھر لائٹ کیوں استعمال کر رہے، تم پلین میں کیوں سفر کر رہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے، تم ٹیرس پہ جانے کے لیے سٹیئرز کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سب دنیا کے بہانے. تو دنیا کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، مطلب موٹے موٹے الفاظ میں آپ بتائیں جس سے سب باتیں کور ہو جائیں. دنیا کے بارے میں، دنیا کے استعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ٹیچنگز دیتے ہیں. موٹا بولیں گے تو اس میں سب ٹاپکس آ جانا، وہ ساری باتیں آ جانا. کیا دنیا مطلب کیسے استعمال کریں. پرماننٹ جگہ، پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. یہ صرف ہمارے لیے تھوڑے عرصے کے لیے ہم آئے ہیں اور یہاں سے اپنے اس کو دنیا کو گزاریں اور اپنے اور دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. دیکھیں اسراف مت کرو، دنیا چھوڑو مت، اور دنیا میں کھو مت جاؤ، ہمیں کنجوسی مت کرو. جتنا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھنا چاہیے. اس کے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں. دنیا میں کھو مت جانا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم کھو مت جانا. موٹے موٹے پوائنٹس ہے. اس کے علاوہ اب اگر یہ لوگ جو وہ کہتے ہیں نا دنیا میں ہم یہ استعمال کیوں کر رہے، پھر تم وہ استعمال کیوں کر رہے اپنی بدعتی کاموں کو یہ کرنے کے لیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے کون سا ٹائم چل رہا تھا دنیا کا، آپ کو پتہ ہے کسی کو؟ ورلڈ ایجز بھی ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے ورلڈ ایجز، اسٹون ایج، برونز ایج، آئرن ایج، پتہ ہے؟ پہلے پتھر سے لوگ کام کرتے تھے، پھر کاپر آ، پھر برونز ایج بنا، اسی دور میں برونز سے استعمال کرتے تھے، چیزیں بناتے تھے. پھر آئرن ایج آیا، یاد آیا، پھر کامن ایرا آیا، عیسیٰ علیہ السلام. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے وہ میڈیول ایرا ہے، یعنی مڈل ایج. تو میرا یہ بتانا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آئے تب تک لوہا بھی آ گیا تھا، کاپر بھی آ گیا تھا. تو اگر دنیا میں ترقی نہیں ہونا تھا تو آدم علیہ السلام جیسے اترے ویسی زندگی گزرنا تھا. لیکن دنیا تو ترقی ہوتے آئی نا. پہلے پتھر کا استعمال کرتے تھے، پھر کاپر کا استعمال کرنے لگے، پھر برونز کا استعمال کرنے لگے، پھر آئرن کا استعمال کرنے لگے، پھر سلولی رائٹنگ ایجاد ہوئی، پھر ہسٹری سیو ہونا شروع ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے آتے بہت سی چیزوں کو استعمال کرنا لوگوں نے سیکھ لیا. پھر ارلی ماڈرن ایج میں جب سائنس ڈیولپ ہوئی، بہت ساری جیسے پلین ایجاد ہوا، الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی، اور کئی باتیں دنیا تو ترقی کی نا. تو یہ مثال اس میں دینا کیا صحیح ہے؟ دین کے معاملے میں دینا ہوتا تو میں مثال کے طور پر بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو زندگی گزارے پھر غلط ہے نا. ان کو آدم علیہ السلام کے طریقے پہ ہی زندگی گزارنا تھا. پھر انہوں نے یہ کاپر جب آدم علیہ السلام نے یوز نہیں کیا، نہ کاپر انہوں نے یوز کیا، نہ آئرن یوز کیا، کچھ بھی یوز نہیں کیے، تو ویسے ہی چلنا تھا. پھر ترقی کیوں ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے آتے بہت سا چینجز آیا، بہت سی استعمال کی گھر بدل گئے. کیوں ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک دنیا تو ترقی کر رہی نا، بات سمجھ آ رہی؟ تو دنیا ترقی کر رہی، تو دنیا اور دین ایک نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، دو پودوں کو ملا کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مت کرو اس کو اس سال، تو صحابہ نے نہیں کیا، تو اس سال پیک اچھے سے نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کیا تو اس بار پیک نہیں ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے معاملے تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، دنیا کے معاملے میں آپ ترقی کر سکتے، لیکن اسراف مت کرو، دنیا میں کھو مت جاؤ، بخیلی مت کرو، اور صوفیزم مت اختیار کرو. یعنی دنیا کو چھوڑو مت، جنگلوں میں جا کے بسو مت. دنیا کو جتنا استعمال کرنا ہے اتنا استعمال کرو، لیکن دنیا کی مثال کو، دنیا کی ترقی کو ہم دین سے
कंपेयर करेंगे तो कहाँ तक फिट होगी ये बात? समझ आ रही बात आप लोगों को? फिट हो सकता, हम कर सकते हैं ऐसा दुनिया की तरक्की को दीन की तरक्की में? नहीं फिट कर सकते। दीन की बात फिक्स है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजतुल विदा में कह दिया, हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम गुमराह नहीं होगे जब कुरान और हदीस को मजबूती से थाम लोगे। तो जो दीन पे अमल करना है, जो तरीका है, वो तरीका सील हो गया। अब उस सील में हम उस सील को खोलने की कोशिश नहीं कर सकते। सील मतलब उस सील को खोला नहीं जाता ना, ख़त्म, वहाँ तक फिक्स हो गया हो, ठीक है। उसमें ना हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा ला सकते ना डाल सकते, बस जो तरीका बताया। दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चटाई पे सोते थे, गद्दे भी होते थे दूसरे मुल्कों में, अच्छे अच्छे बेड भी होते थे। तो ये चीज़ आप ये कर सकते, आप बेड पे सो रहे, ठीक है, मैट्रेस पे सो रहे या फिर कारपेट पे सो रहे, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सोने का तरीका कैसा है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। समझ आ रही? आप सफ़र किस में भी करो, अब पहले गधे पे, घोड़े पे, ऊँट पे किया करते थे, अब फ्लाइट आ गई उसमें करो, लेकिन सफ़र के तरीके इस्लामिक इख्तियार करो। पैर कैसे रख के सवारी पे चढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ आ रही? खाना उस ज़माने में मिट्टी के बर्तन में खाते थे, आज आप स्टील पे खा रहे, चीनी के प्लेटों में खा रहे। तो खाने का तरीका दीन सिखा रहा है, किस में खाना है, किस में नहीं खाना है, कैसे खाना है, ये तरीका जो दीन सिखा रहा है वो अपनाओ। समझ आ रही? लेकिन आप मट्टी के हैं तो मट्टी तो नहीं चलता ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा मट्टी में मैं खा रहा हूँ तो तुम भी मट्टी के प्लेटों में खाओ, ये तो नहीं बोले ना। लेकिन खाने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। ये बहुत बारीक बातें हैं, अगर ये समझ आ गई तो दीन हमें समझ आ जाता। तो दीन तो पहले जन्नत ये खीर पूरी खाने से या फिर ये चीज़ें करने से नहीं मिलने वाली, ना ही अल्लाह की रज़ा मिलने वाली है। हाँ, कुरान में बार बार दुनिया के बारे में क्या आता है पता है? वमल हयातु दुनिया इल्ला मता। मता, मता किसे कहते हैं, किसी को पता है? फायदे की चीज है। फ़ायदे की चीज़, यस, फ़ायदा उठाने की चीज़, इस्तेमाल की चीज़, ठीक है। दुनिया मता व खैरुल मता अल मरअतु सालिह, दुनिया पूरी फ़ायदे की चीज़ है, उसमें बेहतरीन फ़ायदे की चीज़ है नेक बीवी, नेक औरत। मता किसे कहते? फ़ायदा उठाने की चीज़। एक आयत में आता है कि आज तुम इन सवारियों पे सवार कर रहे, तुम घोड़ों पे, ऊँट पे सवार कर रहे, आगे दौर में ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली है जिनका तुम्हें नहीं पता। अगर सहाबा के दौर में फ़्लाइट का जिक्र हो जाता, रॉकेट का जिक्र हो जाता, स्पेसशिप का जिक्र होता, तो वो क्या समझते? तो दुनिया तो तरक्की करेगी ना, करती जा रही, उसको दीन से रिलेट करेंगे तो भटक गए, और भटक गए तो बिदातों में मुब्तला हो गए, शिर्क में मुब्तला हो गए, फिर तो जहन्नम परमानेंट ठिकाना होगा, ठीक है। तो दुनिया मता है, अल्लाह ताला खुद कह रहे फ़ायदा उठाने की चीज़ है। अब तुम फ़ायदा उठाओ, जैसा फ़ायदा उठाना चाहते हो वैसा फ़ायदा उठाओ, लेकिन वो फ़ायदा उठाने के लिमिटेशन जो बताए गए इस्तेमाल करो, इसमें खो मत जाना, इसराफ मत करना, बखीली मत करना, इसको छोड़ना मत, ये इस्लामिक टीचिंग्स है, ठीक है। बात समझ आ रही ना? दुनिया मता है, बहुत सी आयतों में है कुरान की। सूरह आल इमरान 185 में है, सूरह अनआम 32, सूरह मोहम्मद 36, सूरह हदीद 20 और सूरह बकरा 212। काफिरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी खूब जीनतदार है, सूरह अशूरा 36, सूरह आल इमरान 14, सूरह निसा आयत नंबर 77। बहुत सी आयतों में अल्लाह ताला ने दुनिया को मता कहा, लेकिन वो मता फ़ायदे उठाने की चीज़ काफिरों के लिए बहुत खूबसूरत बना दी गई है, और ये खेल तमाशे की फ़ायदे की चीज़ है, खेल तमाशे की चीज़ है, इसमें खो मत जाना, ठीक है। तुम इसमें खेल खेलो, गेम खेलो, लेकिन वो गेम आपको चूज़ करना है कि जन्नत वाला गेम खेलना है या फिर जहन्नम वाला गेम खेलना है, ये हमें चूज़ करके आगे बढ़ना है, ठीक है।